محمد آصف صاحب جو ہے ہمارے ساتھ ہیں. اتنا خوبصورت گلدستہ آپ لے کے آئے ہیں نیشنل بینک کے، ظاہر انتہائی سینئر ہیں، موسٹ سینئر تجربہ کار ہیں. ان کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف آپ کروائیں تو آپ کی نوازش ہوگی. مدنی صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، ہماری بہنوں کا شکریہ اور نومل کے لوگوں کا شکریہ. سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کرا دوں. محمد آصف پی ایم لون کے فزیکل ویریفیکیشن آفیسر اور پروسیسنگ. زبردست. اس کے بعد ہمارے آئی ڈی جی کے ہیڈ ہوتے ہیں جی بی کے احتشام صاحب، پورے جی بی کے نا؟ پورے جی بی کے، ماشاء اللہ. اس کے بعد ہمارے چیف مینیجر ہوتے ہیں جاوید حسین صاحب. صحیح. ہمارے پروسیسنگ آفیسر ہیں اپنے اختر حسین صاحب. اور آخر میں ہمارے تبسم جاوا صاحب ہوتے ہیں جو ہمارے ایگری فائنانس کے اس میں ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ سب کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا یہاں آ کر. اور نیشنل بینک ظاہر ہے کہ ہمارا ایک بہت اہم سپورٹر ہے یہ وومنس کا. نو ڈاؤٹ کہ اس حوالے سے بہت ورکنگ ہو رہی ہے نیشنل بینک کی ماشاء اللہ. میں اس مارکیٹ میں جب 3 سال پہلے میں یہاں آئی تو میں نے جو یہاں پہ سب سے بڑا اسپیس دیکھا وہ یہی تھا کہ یہاں ہماری خواتین گھر کے اندر تھیں. ہم نومل میں ہی بٹے ہوئے ہیں، ادھر بہت زیادہ ورکنگ ہو رہی ہے تو اس سائڈ پہ بالکل ورکنگ نہیں ہو رہی. تو الحمدللہ یہ خواتین نکلی اور بہت ڈری نکلی، لیکن ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کہ دوسرا سال اب ہمیں ہونے والا ہے. اور ماشاءاللہ کے مختلف سیٹ اپ سے بھی میں نے ان کو لے کے گئی اور ان لوگوں نے جو ہے نا ون کیے ماشاءاللہ، اسٹارٹ اپ لیے. تو اب میں چاہ رہی تھی کہ ہم یہاں پہ جو ہے نا ایگری اور اس کے ساتھ جو ہے فارمنگ کی طرف بھی آئیں، ڈیری فارمنگ کی طرف. اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں. اچھا، اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہم یہیں پر ہی چاہیں گے کہ ایک ہماری شاپ ہم بنوائیں تو اس کو ہم اسی میں ہی مختص کر دیں ڈیری فارمنگ کے حوالے سے. اس حوالے سے آپ ہمیں پلیز گائیڈ کیجیے. اس میں سب سے پہلے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کس لون پہ کرنا ہے. اس میں 3 اقسام کے لون ہوتے ہیں، ایک ٹیئر 1، ٹیئر 2 اور ٹیئر 3. ٹیئر 1 جو ہوتا ہے وہ 5 لاکھ تک ہوتا ہے جو وداؤٹ انٹرسٹ ہوتا ہے. ہماری اکثر بہنوں نے یہاں پہ ابھی بھی بات کی ہے، جنہوں نے اپلائی کیا ہے وہ لون فی الحال گورنمنٹ آف پاکستان نہیں دے رہی ہے. ٹھیک نا، وہ وداؤٹ انٹرسٹ ہے. اس کے بعد ٹیئر 2 جو لون ہے وہ 5 سے لے کے 15 لاکھ تک ہے، جو مطلب پہ 5% پہ گورنمنٹ آف پاکستان دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ٹیئر 3 ہے جو ہمیں مورگیج پہ دے رہے ہیں، جو ہم دے رہے ہیں 75 لاکھ تک دے رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے کبھی بھی ٹیئر 1 پہ اپلائی نہیں کرنا ہے، اور ہمیشہ آپ اپلائی کرتے وقت آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ آن لائن لون ہے اور پورٹل والے ڈائریکٹ کسٹمر کو انوالو کرتے ہیں، ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوگی کسٹمر کے ساتھ ہوگی. تو ہمارے اکثر کسٹمر چاہے وہ خواتین ہو یا میل ہو، وہ کیا کرتے ہیں، نمبر کسی اور کا دیتے ہیں اور اپلائی اپنے نام پہ کرتے ہیں. صحیح. تو اکثر ہمارے لون جو ہوتے ہیں وہ ڈکلائن اس وجہ سے چلے جاتے ہیں کیونکہ پورٹل والے کال کرتے ہیں تو نمبر کسی اور کا ہوتا ہے، کسٹمر کوئی اور ہوتا ہے، یا وہ نمبر بلاک ہوتا ہے یا اس کے یوز میں نہیں ہوتا ہے. آپ نے دھیان رکھنا ہے، اپنا ہی نمبر دینا ہے، اپنا رجسٹرڈ نمبر دینا ہے، اور اس کو آپ نے ایکٹیو رکھنا ہے. جو ہی کال آ جائے، ہمارے ہیڈ آفس سے آ جائے، اسلام آباد سے آ جائے یا پورٹل والوں کی طرف سے آ جائے، آپ نے رسپانس دینا ہے. اور جو بزنس آپ مینشن کر رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مارکیٹ کے جو ممبرز ہیں وہاں پہ آپ شاپ کھولیں، آپ دودھ کے جو کوئی کلیکشن پوائنٹ بنا دیں، اس کو پروسیسنگ کو یونٹ چھوڑا لگا دیں، دہی آپ پروسیس کر سکتے ہیں. ایون گلگت کے اندر آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو لسی ہم پہلے مفت میں لوگوں کو دیتے تھے لوگ نہیں پیتے تھے، اب وہ لوگ خرید کے پی رہے ہیں. پیپسی کی ایک بوتل اٹھائیں، اس کے اندر لسی بھر دیں، 100-150 روپے میں وہ آسانی سے بک جاتی ہے. تو اس حوالے سے نیشنل بینک آپ کو اینیمل پرچیز کے ہیڈ میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے. فیڈ فوڈر اگر آپ کا ایگزسٹنگ ڈیری کا کوئی سیٹ اپ ہے، فیڈ فوڈر کے لیے ہم آپ کو دے سکتے ہیں، اس میں فائنینسنگ کر سکتے ہیں. پروسیسنگ یونٹ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں، اس کی فیزیبلٹی آپ بنائیں، ماشاءاللہ اس میں ہم کام کریں گے. زمین مورگیج ہے میرے نام پہ. میں چاہ رہی تھی کہ 75 والا میں کر لوں، لیکن میں کر نہیں پائی. اگر اب پاسبل ہے، اگر بینک سے ہو سکتا ہے یہ واش ڈیٹا، تو اگر اس طرح کچھ پاسبل ہے، ان کا ڈیٹا جو ہے نا ٹائر 1 کا ڈیٹا کی وجہ سے یہ جب اپلائی کرنا جاتی تو یہ وہ نہیں آتا ہے، یور ڈیٹا ہیز آلریڈی بین ایگزسٹ، وہ ایشو آ رہا ہے ان کو. نیسا کے پاس بھی گئی تھی، لیکن آپ کا بھی یہی آ رہا ہے، ہم دونوں کا یہی سیم ایشو ہے. ایک اور ہے میرے ساتھ، ہم تینوں کا یہی ایشو ہے. فاطمہ کا بھی.
फातिमा तो ये है ना, एक नाजिया है, एक में हम 3 हैं जिनका ये इशू आ रहा है। वो शुरू में आ रहा था, फिर बाद में हमने उनसे बात की हेड ऑफिस से ना, तो वो अब जो भी डेटा है हम वो वॉश करवा देते हैं। पिछले दिनों मैंने 6-7 केसेस जो हैं वो वॉश करवाए। आप लोग इस तरह करें कि आसिफ साहब को आप इनसे एप्लीकेशन ले लेना, मुझे भिजवा दें। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था। ये जो लोन हम लोगों ने किया, हम 4 बंदों ने एक साथ किया था ना, तो सबसे पहले मुझे कॉल आई थी, तकरीबन मैंने 3-4 कॉलें अटेंड किए ना। लास्ट जो कॉल आई थी इस्लामाबाद से आई थी, तो उसके बाद फिर मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। मैंने पता कराया तो सर ने बताया कि आपका केस डिक्लाइन हो गया। तो इसकी रीज़न मुझे नहीं पता किस तरह हो गया है। क्या नाम था आपका? बीना बतू। वही सिनासी नंबर इसने दिया है सर, सिनासी वगैरह। बस ठीक है, आपने दे दिया ना, जी सर। वो मैं करवा देता हूँ, वो रिवाइव करवा देता हूँ। आज मैंने कोई 3 केसेस रिवाइव करवाए, ठीक है, तो मैं आपका भी करवा देता हूँ। अब इनके पास हुनर भी है और साथ साथ आगे बढ़ने का जज्बा भी है। तो इस हवाले से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ एहतिशाम साहब से कि हमारी जो है इन स्किलफुल ख़वातीन के हवाले से आपके पास किस किस्म का यानी प्रोग्राम है, प्लानिंग्स हैं, बिज़नेस लोन है, या इस तरह जो भी आइडियाज़ आपके पास हैं, इस हवाले से अगर आप बात करेंगे तो हमें इंतहाई खुशी होगी। सर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे मदऊ किया। और जावेद साहब ने कल मुझे बताया तो मुझे ख़ुद जो है वो बड़ी वो थी कि मैं जाके वहाँ पे ख़ुद देखूँ। हमने ख़वातीन के लिए जो है गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है ना फोकस किया, और ये मेरी पूरी टीम है, ये इनकी काविशों का नतीजा है। और ये मुझे बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ के जितनी ख़वातीन हैं उन्होंने अप्लाई किया हुआ है ना इस स्कीम में, और ये पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है गिलगित रीजन जो है ना वो टॉप पे है ये प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन के हवाले से। सही, मतलब हमने सबसे ज़्यादा जो है लोनिंग की है यहाँ पे छोटे छोटे इंटरप्राइजेस को, छोटे छोटे स्टार्टअप्स को, और हमने ज़्यादातर फोकस किया है कि हमारी बहनों को, हमारे यहाँ पे जो है माओं को यहाँ पे लोन जो है वो मिले और अपने पाँव पे ख़ुद जो है वो खड़े हों। सही। मैं अभी जिक्र कर रहा था कि मेरी एक मैडम थी डॉक्टर सबा, वो इधर KIU में हमारी मैडम थी, वो फिर अमेरिका गई और वहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाती थी। तो पिछले साल वो आई और उसने यहाँ पे इस ज़रूरत को महसूस किया कि यहाँ के ख़वातीन के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो नीचे डाउन में, जैसे लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में। वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो है बहुत बड़ा SME एक सेक्टर है, वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो ख़वातीन जो है वहाँ पे जाके अपने लिए जॉब्स भी लेती हैं, अच्छा वो पढ़ती हैं, तो वहाँ पे और अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है। मगर हमारे ख़वातीन के लिए ऐसी कोई ख़ास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, सिवाय इसके कि वो अपने पाँव पे ख़ुद जो है वो कोई स्टार्टअप ले, कोई बिज़नेस स्टार्ट करे। तो वो डॉक्टर सबा जो है वो अमेरिका यूनिवर्सिटी से आई और उन्होंने जगलोट में चंद ख़वातीन को जमा किया, और वहाँ पे जो है ये छोटे बैग्स, सही, जो हम शॉपर लेके बाज़ारों में जाते हैं, वो ये बैग्स बनाने लगी। फिर उनको किसी ने ये आइडिया दिया कि ये तमाम बैंकों में एक, ये लोग शाम को जब अपना पूरा काम करते हैं तो वो एक वोचर में इसको बंद कर देते हैं ना। सही। तो उसने उस तरह के बैग्स बनाए और वो गई हेड ऑफिस कराची, तमाम बैंक, स्टेट बैंक के गवर्नर से मिली, तमाम बैंकों के प्रेसिडेंट से मिली, और बैंक अल-फलाह ने उसको ये प्रोजेक्ट दिया कि आप वहाँ पे जाके जो है ये काम करें। अब जगलोट से हर महीने जो है 30 से 40 लाख रुपए के वोचर्स जो है वो 6-7 ख़वातीन जो है वो वहाँ पे भिजवाती हैं, और हर खातून जो है वो 2.5 से 3 लाख रुपए आराम से वहाँ पे कमाती हैं। अभी मैं सर से भी जिक्र कर रहा था कि यहाँ पे अभी मैंने देखा था कि यहाँ पे अचार का जो है वो एक इश्तिहार था यहाँ पे पिकल्स। बिल्कुल, ये इसको ना आप लोगों ने बिल्कुल वो नहीं समझना। मैं एक ऐसे सेक्रेटरी साहब को जानता हूँ, वो बहुत अच्छी फैमिली से हैं, बल्कि वो 2 भाई भी सेक्रेटरी हैं। उनकी जो भाभी हैं वो मेरी एक रिलेटिव भी होती हैं, वो भाभी घर में अचार बनाती है, और वो अचार बना के वो अल्फाते स्टोर, जो कैश एंड कैरी है, और जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ पे जाके सप्लाई करती हैं। तो लोग हमेशा आके वहाँ पे, जो उसके कस्टमर हैं, वो आके पूछती हैं कि खतीजा का वो किधर है अचार, आप लोग के पास खतीजा का। हम जब जाते हैं वहाँ पे तो हम कहते हैं कि खतीजा का अचार। वो वहाँ से 3-3.5 लाख रुपए जो है वो, जो हमारी भाभी है वो कमाती है माशाल्लाह। मतलब उसके पास इतनी दौलत है कि मतलब उसको ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की, मगर उसके बावजूद एक मोटिवेशन है कि यार मैंने कुछ करना है।
ٹھیک ہے. تو اس نے اپنے ساتھ ابھی مزید جو ہے 6-7 لڑکیاں جو ہے اس نے اٹیچ کی اور 6-7 لوگوں کو جو ہے اس نے امپلائمنٹ دی ہے. آپ لوگوں نے جو ہے صرف وہ اپنے آپ کا نہیں سوچنا، انفرادی نہیں سوچنا، بلکہ آپ نے اجتماعی سوچنا ہے. آپ نے اجتماعی اس طرح سوچنا ہے کہ یار میں کوئی ایسا بزنس کروں کہ میری وجہ سے 6-7 لوگوں کے گھروں کے چولہے جلے. ٹھیک ہے. آپ نے اس طرح کا ایک انٹرپرینور بننا ہے. ایک آپ نے اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنی کمپنی بنانی ہے، مطلب آپ نے سٹارٹ اپ لینا ہے. اب میں جاوید صاحب سے ملتمس ہوں اسی سیاح رہن دیجا رہن انو حوالہ نے تم اسپائی ٹکلک دیا لائی مشکل بھائی. گزارش یہ ہے، احتشام بھائی نے جو ہے پورا ایک ہسٹری آپ کو بتا دی، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی تو اس میں میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ دکان آپ نے ڈال دی، بینک سے قرضہ لے لیا یا اپنے پیسے لگائے، تو اس کا آؤٹ پٹ کا آپ کو پہلے سوچنا چاہیے. صحیح. تو اگلے سال آئیں گے یا کچھ مہینوں بعد اسی طرح ذریعہ اس میں جو ہے نا شلف ہوں گے، بھرنا چاہیے آپ کے جو ہے نا شلف. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے میں ایک مثال دے دوں گا اسے یہاں کاٹ کے. ہم چھوٹے ہوتے تھے، اب بھی کشمیری بازار ہے گلگت میں. بالکل. اس کشمیری بازار میں ایک دکان اس طرح جو ہے 4 پٹھان جو ہے کونے کونے میں چادر پھیلا کے اپنی دکان لگا دیتے، 4 دکاندار. اگلے سال دیکھنے میں آتا تھا کہ 2 ہوتے تھے اس دکان میں، 2 نے علیحدہ دکان ڈال دی. اگلے سال پھر 1 رہتا تھا، پھر 4 کی 4 دکانیں ہوتی تھی. صحیح. یعنی کہنے کا مقصد جو ہے نا انہوں نے محنت کی، تو اس پیسوں سے قرضے والا ہو یا اپنے پیسے ہو، انہوں نے کما کے جو ہے نا الگ الگ دکان ڈال دی. اس کا مطلب ہے انہوں نے کچھ کمایا ہے. تو 1 سال بعد جو ہے نا یہی ہمیں نظر آ گئی. تو ایک تو آپ نے لون کے جو ہے نا انسٹالمنٹ دینی ہوتی ہے، بالکل وہ بھی آپ نے نکالنا ہے. اپنا جو ہے گھر کا خرچہ نکالنا ہے، ساتھ اپنی ڈیولپمنٹ جو ہے دکان کی نظر آنی چاہیے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا گھر میں ایک جو ہے مرد کماتا تھا، باقی عورت بیچاری جو ہے نا کھیتوں میں ہوتی تھی دن بھر. ایک ٹائم کے بعد کچھ سال بعد وہ جو ہے مٹی کے ساتھ بیٹھ کے کبھی گھٹنے میں درد، کبھی بیماریوں میں اس کے خرچے، تو مرد بیچارہ جو ہے پھر قرضے پہ مجبور ہوتا تھا. تو اب ماشاءاللہ ہمیں خوشی ہو گئی، آپ لوگوں نے بیڑا اٹھایا ہے کچھ کمانے کے لیے، مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے. اللہ ترقی دے دیں. تو جب تک آپ یہ ویژن نہ رکھیں، اگلے سال کچھ میں جو ہے نا اس میں جو ہے چینجنگ آپ کی دکان میں آنی چاہیے. صرف یہ دکان ہم نے ڈالا ہے کہ کسی کو تو اسی پہ بیٹھنا نہیں چاہیے. بہت شکریہ جاوید صاحب. ظاہر ہے ہمارے ساتھ اختر صاحب ہیں، گلگت سے لے کے کراچی تک، اور پتہ نہیں کہاں کہاں لوگوں کو لوگوں سے ملتے ہیں اور پروجیکٹ کے حوالے سے کام کرتے ہیں. میں آپ سے ملتمس. مدنی صاحب سب سے پہلے ہم آپ کے مشکور ہیں، آپ نے یہاں ہمیں بلایا، ہمیں عزت دی. ہمارے بڑے بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے جو اپنے خیالات سے، ذریع خیالات سے جو راستہ کیا سب کو، اب ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہیں، سارے انہوں نے بیان کیا. اب ہے ہی کہ کوئی لون لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. صحیح. لون کسی ادارے سے لینا مشکل کام نہیں ہے. سب سے اس لون کو لے کے اس کو کامیاب بنانا سب سے بڑا مشکل کام یہ ہے. اب ہم ان کو لون دیں گے، ان کے پاس سب سے بڑی ان کی پلاننگ ہو. جب تک پلاننگ نہیں ہو، ہمارے موسٹلی ہم نے دیکھا ہے اس سیٹ پہ، میں نے جتنی بھی ڈسبرسمنٹ کی ہے، میں نے بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے انہوں نے پیسے تو لے کے گئے، خوشی خوشی بعد میں ڈیفالٹ ہو گئے. وہ ان کے پاس پلاننگ نہیں تھی کہ بھائی پیسے، میں کسی بینک سے پیسے لینے جا رہا ہوں تو میں اس کو یوٹیلائز کس طرح کر لوں، کل کو یہ پروفٹ سمیت ان کو ریٹرن بھی کرنا ہے، نہ کہ پیسے اڑا کے پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے. جب تک آپ کے پاس ایک پراپر پلاننگ نہیں ہوگی کس اس کے اوپر میں نے ان کو خرچ کرنا ہے، ان کو یوٹیلائز کر کے اس اپنے ٹائم فریم میں ان کو بینک کو واپس بھی دینا ہے، تو یہ سب سے پہلے پلاننگ ہو. اور رہی بات جو ہے ساری چیزیں ڈاکومنٹیشن کے، کوئی بھی مشکلات نہیں آئیں گی کیونکہ ہمارے پاس بکلیٹ بنی ہوئی ہے. جتنی بھی ہمارے سے ہوتی ہے ہم اپنا آؤٹ پٹ اور گائیڈنس دیتے جاتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ابھی ان کو آپ کا یہ پروجیکٹ اور انہوں نے اپنے جو کاروبار کے لیے لے کے جا رہے ہیں لون، یہ ان کو کامیاب بنانا ان کے اوپر ڈیپینڈ ہے. جتنے یہ زیادہ محنت کر لیں گے اور پلاننگ کے تحت چلیں گے، انشاءاللہ یہ کامیاب بھی ہوں گی، خود بھی پھلیں گی پھولیں گی، اور یہ بینک کو بھی یہ لون وقت بر وقت ریٹرن کر لیں گے. میری ہمیشہ سے انشاءاللہ ہم وہاں وی آر ریڈی ٹو رینڈر آور میریٹی سروسز ہماری سسٹرز کے لیے. ہم تیار ہیں جو بھی ہو، ہم اپنے اس کے لیے جن کے لون جہاں پہ ریجیکٹ ہوئے ہیں، اسٹک اپ ہیں، انشاءاللہ ہم احتشام صاحب کو میل کر لیں گے، ان سے درخواست لیں گے اور ان کو بھی آگے ایکسپیڈائٹ کر لیں گے.
وہ جلد ہی جلد ان کو وہ ہم جو ہے ان کے کیسے جو پھنسے ہوئے کیسے ان کو بھی ہم ان کو بہت شکریہ. ظاہر ہے یہی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں اور بہت سارے ہماری بہنیں جو ہے جنہوں نے اپلائی کیا ہے وہ یہاں پہ بہت ساری کنفیوژنس تھی وہ بھی انشاءاللہ دور کریں گے.